السلام علیکم۔ پاکستان ٹاپ افیئرس۔ پاکستان کی اگر مختصر سی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو 1947 میں موجزانہ طور پہ پاکستان کا بن جانا، پھر 1947 کی کشمیر وار، پھر 1960 میں پاکستان کا ترقی کرنا اور پھر پاکستان پہ جنگ مسلط کر دینا 1965 میں، پاکستان کا سکسیسفلی اس کا ڈیفینڈ کرنا اور پھر ان کا دیکھنا کہ ان کے اتفاق کی طاقت کی وجہ سے انہوں نے بڑے دشمن کو ڈیفیٹ کر دیا ہے، تو 1971 میں پراکسی وار کے ذریعے یا سازشوں کے ذریعے پاکستان کا دولخت کر دینا۔ پاکستان کے دولخت ہونے کے بعد 1979 میں پھر روس کی جو افغانستان کی ایگریشن تھی، اس کے بعد پاکستان کا سکسیسفلی روس کو ڈیفیٹ کرنا امریکہ کی مدد سے، اور پھر 9/11 کے بعد پھر امریکہ کا افغانستان پر اٹیک کرنا، افغانستان کے اٹیک کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا اس کا ہیلپ کرنا، کیونکہ ساری دنیا ان کے ساتھ تھی اور پاکستان ظاہر ہے اکیلا سٹینڈ نہیں لے سکتا تھا، اور اس کے باوجود پاکستان کو ساری دنیا میں اس کو ایک ٹیررسٹ کنٹری کے طور پہ بھی مشہور کرنا۔ یہ دو طرفہ چال تھی۔ سب کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ سے بہت تعاون کیا، ہم نے امریکہ سے تعاون نہیں کیا، ہم نے امریکہ کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے شاید یہ رستہ چنا۔ حقیقت تو سب کو پتہ ہے اور شاید امریکہ کو بھی پتہ ہے، کیونکہ ہمارا اتنا ان کے ساتھ تعاون کرنے کے باوجود ہمارے ساتھ مطلب کہ جسٹ ایک پینٹ اور کیرٹ کے طور پہ جو ہے کیرٹ اینڈ اسٹک کی جو پالیسی ہے وہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ تعاون کرنا، جبکہ انڈیا ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ان کو جوہری معاہدہ تک ان کے ساتھ انہوں نے کر لیا ہے۔ کیا کیا ہے انڈیا نے ان کے ساتھ؟ 20 سال سے ہم ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے ڈبل کراس کیا۔ کون سا ڈبل کراس؟ ہمارے اپنے ملک میں پورے ملک میں جو بم دھماکے ہوئے ہیں، جو ہماری اکانومی کا لاس ہوا ہے، جو ہمارے لوگ شہید ہو گئے ہیں، 70,000 لوگ شہید ہوئے ہیں، 6,000 ہمارے سولجرز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اس کے باوجود ڈبل کراس کرنا، اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اپنے کچھ مووز کرنا، یہ ڈبل کراس ہے۔ جرم صحیح ضعیفی کی ہے سزا مرگ مفاجات۔ لیکن سب سے پہلے میرا ایک کوسچن ہے، امریکہ خلا میں بیٹھا ہوا ہے، زمین پہ چلتی ہوئی ایک چونٹی تک وہ دیکھ سکتے ہیں، اس کی آواز بھی سن سکتے ہیں، اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ وہ پتھروں میں رہنے والے لوگ جن کے سر پہ شملے ہیں اور سنت رسول سے سجی ہوئی داڑیاں ہیں اور شلوار ٹخنوں سے اوپر شلوار قمیص، ان کا کیا روب ہے، کیا دہشت ہے ان کے ذہنوں پہ کہ وہ ان کو بالکل انہوں نے اپنا دشمن نمبر 1 قرار دیا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پھر وہ بے اختیار قرآن کی وہ آیت ذہن میں آتی ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں تمہاری دہشت پہلے سے ہی طاری کر دی ہے، اور دہشت کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا واقعی کوئی علاج نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ امریکہ کو اس سلسلے میں بہت مطلب کہ ایک گراؤنڈ ریالٹی کے لحاظ سے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم دہشت کا شکار ہیں؟ اور واقعی وہ میرا خیال ہے دہشت کا شکار ہیں۔ پوری دنیا میں ان کا ڈالر چلتا ہے، پوری دنیا میں ان کا سکہ چلتا ہے، خلاؤں میں ان کی حکومت ہے، لیکن اس دہشت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا کنٹری، تباہ حال کنٹری، اور 50 ملکوں کی فوجیں UN کی چھتری کے نیچے آتی ہیں، پوری مسلم دنیا بھی چپ، ایون کہ اس وقت 9/11 کے بعد چائنا اور رشیا بھی چپ، اس کے باوجود وہ جب ڈیفیٹ نہیں کر سکے تو پھر پاکستان کو کیا مانگتے ہیں پاکستان سے؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ بیسیکلی وہ جنرل حمید کلگا کے ٹھکانہ افغانستان اور نشانہ پاکستان، کنٹینمنٹ آف چائنا بھی ظاہر ہے ان کے ذہن میں ہے، لیکن میرا خیال ایکولی وہ پاکستان کو بھی ہرٹ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم مسلسل 70 سال سے امریکہ سے صرف اور صرف دوستی نبھاتے چلے آ رہے ہیں۔ پتہ نہیں دوستی نبھا رہے تھے کہ اس کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے سب کچھ کر رہے تھے، اور یہ چیز امریکہ کو بھی دیکھنی چاہیے۔ اور جہاں تک پاکستان اور طالبان کو ایک سمجھنے کا تعلق ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی جب کنٹری ٹو کنٹری ایک دوسرے سے سرحدیں ملی ہوئی ہوتی ہیں تو تھوڑا سا کلچر بھی آپس میں ایک جیسا ہوتا ہے، ظاہر ہے شلوار قمیض وہ بھی پہنتے ہیں، ہم بھی پہنتے ہیں۔ افغان مہاجرین 40 سال سے جو یہاں رہ رہے ہیں اور ان کی تیسری نسل جہاں جوان ہو گئی ہے، ڈیفینیٹلی وہ جب یہاں سے وہاں جائیں گے تو پاکستان کو تو اپنا دوسرا گھر کہیں گے۔ اور اس سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج کل جو سینیریو چل رہا ہے، میرا خیال ہے امریکہ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور پاکستان کے ساتھ مہذبانہ، جس طرح کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اس کو مہذب طریقے سے تعلقات کو پروان چڑھانا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک چھوٹا کنٹری ہے، ایک کمزور کنٹری ہے، کچھ کہتے ہیں بہت طاقتور کنٹری ہے، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان ایک طاقتور کنٹری ہے، پاکستان از سم تھنگ۔
وہ اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ کوئی بھی وار ہو، رشیا کی وار تھی، اس میں پاکستان کا وہ جو ہے وہ رول تھا، اب پاکستان کا رول ہے. پتہ نہیں کمبل ہمیں نہیں چھوڑتا یا ہم کمبل کو نہیں چھوڑتے، میرے خیال ہے کمبل ہی ہمیں نہیں چھوڑتا. اور ایک طاقتور پاکستان شاید ان کو منظور نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ شاید افغان طالبان کا وہ اسلامک نظام کی دہشت جو ہے وہ ان کے وہ ذہنوں پہ طاری ہے. شاید اسلامک ہسٹری سے وہ اس وقت اس قدر وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ، اور واقعی دہشت کا کوئی علاج نہیں ہے. بہرحال آگے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے گا اور اسلامی دنیا میں اتحاد ہو، اور دنیا جو ہے ساری دنیا ان کا گہوارہ ہو. ایک پاکستان زندہ باد. آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.